بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی، امیر المومنین متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ اگر خداوند عالم نے ان کے لیے جو اجل، جو موت لکھ دی ہے، کہ اگر وہ موت نہ ہوتی تو شوق اور عتاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسم میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ تو یہ انسان، ان متقی انسان کے دل میں، اس کے روح میں یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ پہلے ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں اس کے بارے میں کہ خود انسانی زندگی کے اندر ایمان جو ہے ایک حاصل کرنے والی چیز ہے۔ ایمان کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا۔ دوسری چیز ہے کہ ایمان ایک کنزیومیبل آئٹم ہے، جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ذات کے اندر کرے تو نفس کی خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں۔ اجتماعی زندگی کے اندر جب میدان عمل میں اترتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو معاشرے کو جو نفس پرست حضرات ہیں وہ راستے کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جب انسان ان کے ساتھ ٹکراتا ہے، ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کا ایمان کی صلاحیت کنزیوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صلاحیت تقویٰ جو ہے وہ بھی ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان کے ساتھ روزے کو ایکسرسائز کو ملانا ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اگر نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق انسان چھوڑ دے گا تو اس کے نتیجے میں صلاحیت تقویٰ آہستہ آہستہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ان دونوں چیزوں کو ایک خاص لیول پر مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ جیسے انسان کا بلڈ پریشر ہے، شوگر لیول ہے، اس کو ایک خاص لیول پر اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روحانی وجود کو صحت مند رکھنے کے لیے اور اسے متحرک رکھنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے انسان کے پاس ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان کا لیول بھی برقرار رہے اور تقویٰ کا لیول بھی برقرار رہے۔ اور اسی واسطے کہا گیا کہ محاسبہ مسلسل، ہر وقت محاسبہ کرو اپنا، تاکہ اگر کہیں وہ چیز جو ہے انسان کے اندر اس کے بھی علامات ہیں، جیسے انسان کے اندر توانائی کی کمی ہونی شروع ہوتی ہے تو بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اسی قسم کے انڈیکیٹرز موجود ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ نیچے، اور اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے تو انسان کو فوری طور پر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ صورتحال خرابی کی طرف جاری ہیں۔ یہاں پر یہ جو شوق پیدا ہونے والا ہے کہ اگر ان کو اللہ نے ایک وقت معین نہ کر دیا ہوتا ان کے لیے، تو وہ عذاب کے خوف سے اور جو کہ جمال کے شوق میں، جنت کے شوق میں، وہ چشم زدن میں اپنی جسموں سے پرواز کرتے ہیں، جسموں میں نہ ٹھہرتے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ جا کے پیوست ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ اس مناسبت سے ہے کہ اگر اس کا کانسیپٹ اس کا کلیئر ہے، صلاحیت تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اس معاملات کو کلیئر کرتی ہے، اس کے اندر حقائق اس کے سامنے روشن کرتی ہے۔ اور اگر یہ چیز کہ الہی نظام کے تحت یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ کے جلال کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس عمل کے میدان میں ایک لہجے کے لیے بھی ٹھہرنا پسند نہ کرتا کہ کہیں انسان سے اجتباع نہ ہو جائے۔ اور جو اس کے جمال کا شوق، جسے جنت اس کے جمال کا ایک مظہر ہے، وہ اس کے شوق میں ایک آنے واحد میں اپنے اندر سے، لیکن یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایمان برقرار رہے، اس کے بعد صلاحیت تقویٰ برقرار رہے، تو اس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلد ہو، جیسے امام حسین علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ کیوں تمنائے موت کرتے ہیں، تو امام نے یہی کہا، ہم نے اپنے دنیا کے گھر برباد کیے ہوئے، آخرت کے گھر آباد کیے ہیں، یہ تو اس واسطے وہ چشم زدن میں پرواز کر کے اپنی آبادی کی طرف جانا چاہتے ہیں اس چیز کے، اس لیے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ راضی بے قسم کا راضیہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے، جب تک وہ چاہتا ہے وہ یہاں پہ اس دنیا کے اندر امتحان کی منزل میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ طرفۃ عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، اور فرمایا عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ خداوند عالم کی خالق کی عظمت ان کے دلوں میں اس قدر بیٹھی ہوتی ہے تو خدا کے علاوہ باقی چیزیں ان کی نظر میں کمزور یا ذلیل ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ بھی بنیادی طور پہ عرفانی مسئلہ ہے انسان کے لیے۔ جتنا انسان جو ہے، جیسے مومن کی ایک عام مومن کی جو عام مومن سے مراد ایک عاشق خدا، اللہ کا جو عاشق ہے، اس کے زندگی کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، کہ المومن من کان اخذہ لہ، اس کے زندگی کا محور و مرکز جو ہے وہ اصل میں ظاہری طور پر وہ کبھی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ظاہری طور پر کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز شب پڑھتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے نزدیک
مطلوب اللہم لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، اہل دنیا مجھے دیکھتے ہیں کہ میں کبھی کچھ کرتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی میرے مطلوب نہیں ہے، میرا مطلوب صرف تیری ذات ہے اس چیز کے لیے۔ اور وہ چیز جو ہے انسان کے اندر جب پیدا ہوتی، جب انسان کے اندر یہ کیفیت جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اس کے نتیجے میں وہ یونی ڈائریکشنل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اسی کی سمت کی طرف وہ بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا فہم والجنہ کمن قد رآہم فیہا منعمون، وہ جنت کو اس طریقے سے اس یقین ہوتا ہے جنت کے بارے میں گویا وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں۔ وہم والنار کمن قد رآہا فہم فیہا معذبون، اور جہنم پہ بھی ان کو اتنا یقین ہوتا ہے گویا جہنم کے عذاب وہ محسوس کر رہے ہوں۔ تو یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یقین کا ہے۔ یقین ساری انسانی زندگی کا جو محور و مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے قائم کردہ نظام پر یقین ہے۔ جیسے ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے، حضرت ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک جوان کو دیکھا، وہ ایک لاغر کیفیت میں تھا، تو حضرت نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تمہاری کیفیت ہے؟ اس نے کہا حضرت میں منزل یقین پر ہوں۔ تو حضرت کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ٹھہر گئے۔ وہ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا دعویٰ تم نے کیسے کر دی ہے، کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اہل جہنم کو جہنم میں عذاب ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، میں اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ آپ کے اصحاب میں سے کون کون اہل جہنم میں سے ہیں؟ حضرت نے کہا خاموش رہو اور اس اپنی کیفیت کی محافظت کرو۔ یقین ایک ایسی کیفیت ہے انسانی زندگی کے اندر کیونکہ ہمیں اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں۔ اکثر مسلمان جو ہیں وہ اپنی معلومات کو وہ معلومات بھی یہاں صحیح نہیں ہیں، اس واسطے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے پیروں کی طرف چلے گئے، ان سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ شاید ہمیں کچھ دے دیں گے۔ تو کانسیپچول اسلام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد اگر معلومات کو انسان ایمان سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں یعنی یقین تمہارے قلب کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یقین ایک بہت ہی قیمتی دولت ہے، اور جو کہ یعنی جب روز ازل نعمتیں تقسیم کی جا رہی تھی تو سب سے کم تقسیم ہونے والی دولت یقین تھی۔ تو اس لیے یہ سارے کھیل انسانی زندگی کے اندر یقین کے ہیں، اور وہ اہل تقویٰ جو ہیں اس نہ صرف ان کے پاس یقین ہوتا ہے بلکہ اس یقین کو استعمال کر کے اپنے اندر صلاحیت تقویٰ بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو سامنے ان کو نور فرقان عطا کرتا ہے۔ اس نور فرقان کی مدد سے وہ ان کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پرسنالٹی آتی ہے، نور فرقان ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے یعنی رواداری کے اندر الہی نظام کے تحت خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ معاملات بالکل روشن اور کلیئر ہوتے ہیں، کوئی دنیا کا مکر و فریب ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جیسے ابھی پاکستان میں ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ سارے یہودیوں کو داتا صاحب نے مارا تھا لیکن سارا کریڈٹ ہٹلر لے گیا، تو اگر داتا صاحب میں اتنی روحانی پاور ہے تو ابھی اسرائیل اور امریکہ کو کیوں نہیں مارتے وہاں پہ؟ اس کیا کہ یہ اصل میں اب یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے کچھ نقائص بھی ہیں لیکن اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اب وہ جو چیز ہے یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ یہ مکر و فریب تھا، یہ دھوکے بازی جو تھی، یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی، لیکن بنیادی خرابی یہ اس قسم کے جو مداری یا جو جگلرز ہیں ان کی خرابی بھی ہے اپنے مقام پہ، وہ دنیا پرست لوگ ہیں، لیکن زیادہ خرابی کیا ہے کس واسطے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے معیار حق کو شناخت نہیں کیا، انہوں نے آگاہی حاصل نہیں کی، اویئرنیس نہیں لی، دین مبین اسلام کو نہیں سمجھا، چند ایک کہانیاں داستانیں ادھر ادھر سے سن کے ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور اسی کو اپنا اسلام سمجھتے رہتے ہیں۔ تو یعنی جب سے میڈیا آیا ہے کیمرے تو یہ معجزات سارے ختم ہو گئے ہیں، یہ کافی حد تک اس کا علاج کافی حد تک، کیونکہ ان کے پیر بھی سناتے ہیں، ہمارے ذاکرین بھی اس قسم کے جھوٹے کہانیاں جی بالکل اسی قسم۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمان قوم ایک قوم ہے، اس کے اندر شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں، وہابی بھی، بریلوی بھی، سب کچھ وعلی ھذا القیاس اس قسم کے مختلف لوگوں کے اشتباہات مختلف جگہ پہ ہیں بس، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حی و قیوم پروردگار ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق ہے، یکتا و یگانہ مالک ہے، یکتا و یگانہ حاکم ہے، اس کی شان خالقیت و مالکیت و حاکمیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور سوال اسی کی ذات سے کیا جانا چاہیے، جو کہ دعائے صفوان میں یہ دعائے اس کے ایک اور نام بھی ہے، دعائے الکما جو ہے، اس کے اندر امام صادق علیہ السلام نے بصراحت ساری بات کو سمجھایا ہے اور کہا کہ میں پروردگارہ میں
میری ایک حاجت تھی، ایک ضرورت تھی، میں نے اپنے اجداد کو امام مولا امیر المومنین کو اپنا سفارش کرنے والا بنایا، میں نے اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو بنایا اور ان سے کہا کہ آپ میری سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، لیکن تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہوگا صرف وہی جو تو چاہے گا، جو تو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل مکتب آل محمد کا دستور، یہ ہے مکتب آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے۔ فرمایا ربی خواب من رجا خواب من کان رجا ہو سے، میرے مالک برباد ہو گیا وہ انسان جو تیرے غیر سے امید وابستہ کرتا ہے، وہ مغیث ہو سے واقع تیرے غیر کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی چیز موجود ہے جو بذات ہی وہ مجھے کچھ دے سکتا ہے یا مجھے کسی مشکل سے بچا سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، خطبہ متقین کے ان کلمات میں امیر المومنین نے متقین کے کچھ جو صفات بیان کی ہیں، اس میں بنیادی چیز یقین ہے کہ اگر انسان کے پاس یقین ہو تو وہ یقین انسان کو صحیح مفادات کی طرف یعنی جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں یقین نہ ہو تو وہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوتا ہے، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا یقین پیدا کرے غافل کی مغلوب گماں تو ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔